لله الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كف الورى منبع الجود والعطاء للجد والسماء والذكر والتوحيد الدين والماء وعلى آله وأصحابه وخلفائه ذوي الدرجات العلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات مل کے باوجود بلند درود پاک صلی اللہ علیہ اللہ جل جلالہ ومن والہ وعظم شانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام نبیین قائد المرسلین سلطان دعوت شافع مقصد احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین. عزیز درود و سلام عرض کرنے کے بعد قابل سرداری و تقریم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ غلام صدیق احمد نقشبندی مجددی صاحب شیخ سجادہ آستانہ عالیہ ادارہ مدینہ گجرات حضرت صاحبزادہ مفتی میر حسین شاہ صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ ڈیرہ شریف اور ہماری جماعت کے مطالعہ جلیل برادر محتشم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مسعود احمد قادری صاحب، بزرگوں اور دوستوں، میری اور آپ کی یہ خود تنظیمی ہے کہ ہم سرکار کے میلاد پاک کی مبارک بد میں محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں. حضور کے ذکر پاک سے اپنے ایمانوں کو جلا بخشتے ہیں اور علماء کرام کے خطابات سنیں گے. حضور کی مدح سرائی سے اپنے اذہان و قلوب کو منور کر رہے ہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس محفل کی انتظامیہ اس حوالے سے بھی مبارکباد کی مستحق ہے کہ کتاب خصوصی کتاب کے لیے ہمارے جن مہمانوں کا انتخاب کیا گیا وہ یقیناً پوری دنیا میں الحمدللہ اہل سنت کی پہچان ہے اور اہل حق کے ترجمان ہیں. حضرت علامہ پیرزادہ رضا صاحب مصطفیٰ صاحب امیر ادارت المصطفیٰ پاکستان تھوڑی دیر تک وہ تشریف لائیں گے اور خطاب فرمائیں گے. آپ بزرگان دین کے چہروں کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور حضور کی مدح سرائی بھی اپنے ایمانوں کا حصہ بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا ذکر ہم پر اس لیے بھی واجب ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہیں اللہ کا فضل ملے، اللہ کی رحمت نصیب ہو تو خوشی کیا کرو اور چرچا کیا کرو، اس کا اظہار کیا کرو. کتنا عالی ذات ہے وہ انسان جو کائنات کی سب سے بڑی خوشی بھی رسول اللہ کی ذات کو سمجھتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی کوئی رحمت کسی صورت میں ملے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس پہ اظہار تشکر کے طور پر اپنے انداز میں محبت کا اظہار کرو تو یقیناً ہر ذی شعور یہ کہے گا کہ اس کی شریعت میں اجازت ہے. اگر عام رحمت ملے تو اس کی خوشی کرنا
شریعت کے دائرے میں رہ کر جائز ہے. اگر رحمت للعالمین کا وجود نصیب ہو تو پھر کس طرح خوشی کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان، حضور کی تعلیمات عالیہ کا بیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کے ساتھ تشریف فرما ہوئے اس کا بیان، اور پھر اس بات کا احساس اپنے دائیں بھی اور اپنی آنے والی جنریشن کو، اپنی نسل کو بھی یہ باور کرایا جائے کہ حدیث کی کتب اس پہ شاہد ہے، تاریخ اور سیرت کی کتابیں شاہد ہیں کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے نام کا انسان تو تھا، لیکن انسانیت نام کی چیز اس میں موجود نہ رہی. اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے 400 بتوں کے سامنے وہ اپنی جبین نیاز جھکاتا تھا. کعبہ شریف کی مقدس وہ جگہ بھی 360 بتوں سے بڑی پڑی تھی. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت ہے کہ وہ انسان جو اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی پہچانی صرف اس وحدہ شریف کے سامنے. سبحان اللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی یہ برکت ہے کہ آج وہ شخص اور آج وہ انسان جو اپنی ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتا تھا، اس کا ایمان ہے کہ اگر مجھے رب کی جنت نصیب ہوگی تو میری ماں کے قدموں کے نیچے سے نصیب ہوگی. الجنت تحت اقدام الامہات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام جسے یہ اس بات کا احساس ہو کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل مجھ پر ہوا. علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کہ احادیث کی کتابیں گواہ ہیں، اگر کوئی انسان رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا تو اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا کہ اس نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے دروازے کی دہلیز پر لکھا جاتا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب ہوا ہے. آج نہ کسی کی پیشانی پہ لکھا جائے، نہ کسی کے دروازے پہ لکھا جائے، نہ کسی کی شکل تبدیل ہو من حیث القوم، نہ کسی پر پتھروں کا عذاب آئے، نہ آگ کا عذاب آئے. وجہ کیا ہے؟ کیا آج ہم میں وہ گناہ نہیں؟ نہیں، گناہ تو وہ تمام امتوں میں جو تھے وہ سب ہم میں موجود ہیں. وجہ ایک ہی ہے کہ آج ہم میں رحمت مصطفیٰ درمیان میں کھڑی ہے. آج ہمارے ہاتھوں میں دامن رحمت مصطفیٰ ہے، اور دامن رحمت مصطفیٰ کا تصدق ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس عذاب سے بچائے ہوئے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بات کا یہ میسیج اور پیغام ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب ہو تو ہم اتنے عذابوں سے بچ سکتے ہیں. اگر حضور کی سیرت پاک پہ عمل کریں تو پھر اللہ کریم کی کتنی رحمتیں نصیب ہوں گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کی شان یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا تمس النار من رآنی او رأى من رآنی. جس مومن نے ایک نظر میرے چہرہ انور کو تک لیا، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ کو حرام فرما دیا. اور صرف اس پر نہیں، او رأى من رآنی، جس مومن نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، اللہ نے اسے بھی جنتی قرار دے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو جنتی ٹھہرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہم تک پہنچانے کے لیے اسے پریکٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پہ عمل کرتے اور آنے والوں کو بتاتے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک حضور کے سامنے بیٹھ کے مناتے ہیں، حضور کے پوچھنے پہ بتاتے ہیں. حبیبی یا رسول اللہ، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام عطا فرمایا اور آپ کی امت سے پیدا کیا، آپ کی دامن کرم عطا فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ معاہدہ یا فدا سناتے ہیں. حضور فرماتے ہیں انہیں کہ تم پہ اللہ کی رحمت حلال ہو گئی، تم پہ اللہ کی رحمت واجب ہو گئی، اس لیے کہ تم نے اس بات کا احساس پیدا کر لیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کی غلامی کا دم تمہیں عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اللہ کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اتنی شان سے نوازا اور قرآن میں یہ اعلان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، فرمایا تم ساری امتوں سے بہتر ہو، تم پہلی امتوں سے بہتر ہو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری شان یہ ہے کہ تم میرے حبیب کے غلام ہو اور نیکی کا حکم کرنے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی بزم کو ہم ایک مدرسے کی صورت بنا کر یہاں دین سیکھنے کے لیے جب آئیں گے، علماء کرام حضور کی سیرت پاک کا بیان کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو اس صورت میں منائیں گے کہ حضور کی سیرت کا بیان سنیں گے بھی، اس کو سینے سے لگائیں گے، اس پہ عمل کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے برکت ہوگی. اللہ ہماری زندگیوں کو بھی جنت کا نمونہ بنائے گا اور قبر و حشر میں بھی ہمیں رحمت مصطفیٰ عطا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، حضور کا امتی، وہ جہاں بھی گئے، جہاں بھی پہنچے، لوگ کہتے ہیں پاکستان میں تو ہم دیکھتے تھے، لیکن یہ تو امریکہ میں بھی آج جلوس نکلنے شروع ہو گئے. ہم نے کہا یہی تو میرے حضور کی شان ہے. اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے افضلیت کی گھڑی ہوگی، بہتری کی گھڑی ہوگی، درجات کی بلندی کی گھڑی ہوگی، مراتب کی بڑائی کی گھڑی ہوگی. لوگوں نے حضور کے درود و سلام کو اگر مسجد سے روکنا چاہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مسجد میں بھی درود و سلام پڑھنے لگے، روڈ پہ آ کے بھی آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے نعرے لگنے لگے، گھروں میں بھی حضور کا میلاد ہونے لگا، ہوٹلوں میں بھی حضور کا میلاد پاک ہونے لگا. یہاں تک کہ اب تو حضور کے غلام کشتیوں میں بیٹھ کے سمندر کی لہروں میں بھی رسول اللہ کی آمد کے نعرے لگا رہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام جو زبان پر حضور کا درود و سلام ہوتا ہے اور دل میں حضور کی سیرت پاک پہ عمل کا جذبہ ہوتا ہے، اس شان کے ساتھ حضور کے میلاد کا انعقاد کرتے ہیں. اللہ کریم انہیں اس صورت میں بھی حضور کی رحمت کا حصہ عطا فرماتا ہے، اس صورت میں بھی حضور کی رحمت کا حصہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کو منانے کا ہم قطعاً یہ نہیں کہتے کہ حضور کا میلاد پاک جس صورت میں بھی منایا جائے، ہم کہتے ہیں کبھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کتاب سنیں گے علامہ مصطفیٰ صاحب قبلہ کا، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک اہل سنت کس طرح مناتے ہیں اور حضور کی سیرت کا بیان علماء کس طرح کرتے ہیں. آج یہ چمکتی پیشانیاں نوجوانوں کی، یہ چمکتے چہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل ہیں اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منائیں گے اور حضور کی سیرت کو اپنائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو منائیں گے اور یہی حضور کی سیرت کو اپنانا ہی حضور کا میلاد منانا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا ہمیں حکم دیا، ہم سینہ بسینہ اس کو اپنے ساتھیوں تک، اپنی اولادوں تک، اپنے اہل و عیال تک، علماء اپنے متعلقین تک اسے پہنچا رہے ہیں، مشائخ اپنے قریبیوں تک، اپنے مریدین تک اسے پہنچا رہے ہیں. اور رسول اللہ کے غلام حضور کے اس پیغام کو وصول بھی کرتے ہیں، سینے سے لگا کے اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا حصہ واسع عطا فرمائے. اور محفل نور میں بیٹھ کر کئی خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جو نور بادامہ ان گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کے مسافر بنیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پاک کے مسافر بنیں گے. اور حضور کا وہ جو پیغام ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ بھی میرے آقا کے میلاد پاک کی برکات کا حضور کے میلاد پاک کا ثمر ہے. اللہ اسے قبول فرمائے.